نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ دراصل نماز کی ایک شرط ہے، اور چونکہ اس کے اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی یہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھر سے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو فرائض نماز میں شمار کرتے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہی تکبیر تحریمہ ہے۔ پہلی تکبیر کہتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نماز کے خلاف ہیں، مثلا کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا وغیرہ، وہ نمازی کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی چھوڑ دی تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نماز کے تمام شرائط جو ہم نے انوار نماز حصہ اول میں بیان کیے، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی ایک، جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے وہ باطہارت ہو، یعنی اس کا بدن، لباس اور وہ جگہ جہاں اسے نماز پڑھنی ہے وہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہو، اور اس نے نجاست حکمیہ سے بھی صحیح طریقے سے پاکی حاصل کی ہو، یعنی اس نے مسنون طریقے سے غسل اور وضو کیا ہو۔ دو، اس کا ستر عورت چھپا ہو۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک بدن چھپانا شرط ہے، جبکہ عورت کے چہرے کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدموں کے علاوہ اس کا پورا بدن ستر عورت میں شامل ہے۔ نماز کے آداب میں یہ بھی ہے کہ لباس باوقار ہو۔ مرد کو ننگے سر آدھی آستین والا شرٹ یا گندے اور بدبودار کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس طرح نماز ادا تو ہو جائے گی، مگر یہ بارگاہ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر مرد کے شانے کسی عذر کے بغیر کھلے ہوں تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ حالت احرام میں نماز پڑھنے والے اس کا خصوصی خیال رکھیں کہ نماز پڑھتے وقت وہ اجتماع نہ کریں، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تین، تکبیر تحریمہ کے وقت نمازی کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ چار، پھر یہ کہ اس نماز کا وقت بھی ہو جسے وہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ پانچ، نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت وہ جس نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے اس کی نیت دل میں حاضر ہو۔ اس نیت کو وہ زبان سے بھی کہہ لے تو افضل ہے۔ مثلا نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز آج کے فجر کی، اور اگر با جماعت پڑھ رہا ہو تو یہ بھی کہہ لے پیچھے اس امام کے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز آج کے فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ ان شرائط کی پابندی ہر نمازی کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امام ہو یا مقتدی، یا تنہا نماز پڑھتا ہو۔ تکبیر تحریمہ کا مسنون طریقہ۔ سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے نمازی قبلہ رخ بالکل سیدھا کھڑا ہو، اس طرح کہ اس کا سر بھی سیدھا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ مرد اپنے دونوں پیروں کو سیدھا رکھے، اس طرح کہ اس کے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور اس کے قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھانا
سنت مؤکدہ ہے۔ مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ اگر انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو لیں تو یہ بہتر ہے کہ اس میں اطمینان ہے۔ ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہوں، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دے، اس طرح کہ نہ بالکل ملی ہوں نہ ہی بالکل کھلی ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کہ اللہ کہتے ہی ہاتھ نیچے کی طرف لے جانا شروع کرے، اور اکبر کے پورا ہوتے ہی ناف کے نیچے باندھ لے۔ الله أكبر. اللہ اکبر کم از کم اتنی آواز سے کہے جسے وہ خود سن سکے کہ یہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ نمازی اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر جما لے۔ اب آپ ہاتھوں کو باندھنے کا مسنون طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمازی پہلے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ناف کے نیچے رکھے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے، اور چھنگلی اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے، اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے۔ عورتوں کے خصوصی مسائل۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو صرف مونڈھوں تک اٹھائے، وہ مرد کی طرح انہیں کانوں تک نہ لے جائے۔ مرد کی طرح عورت بھی اپنی ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھے، وہ بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ملائے نہ ہی انہیں پھیلائے، بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے، مگر اسے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکلیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت کی کلائیاں کھل جاتی ہیں، ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت کے بال نظر آئیں تب بھی نماز شروع نہیں ہوتی۔ عورت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھ نیچے لا کر فوراً اپنے سینے پر باندھ لے۔ اللہ اکبر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھے، پھر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لے۔ عورت مردوں کی طرح اپنے بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑے گی، وہ اپنے ہاتھ مردوں کی طرح ناف کے نیچے نہیں باندھے گی۔ تکبیر تحریمہ میں ہونے والی غلطیاں۔ اب ہم تکبیر تحریمہ کے وقت ہونے والی ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جو عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ پیروں کو زیادہ پھیلا کر کھڑا ہونا، یا پیروں کو بالکل ملا کر کھڑا ہونا، یا قدموں کو ٹیڑھا کر کے اس طرح کھڑے ہونا کہ انگلیوں کے رخ قبلے سے پھرے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنی گردن جھکا لینا اور نظر قدموں پر رکھنا، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنی ہتھیلیاں کانوں کی سمت رکھنا یا انہیں آسمان کی طرف کرنا، یا اپنے انگوٹھے کانوں پر اس طرح لگانا کہ مٹھیاں بند ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملا کر رکھنا یا انہیں خوب کھلا رکھنا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ایک پیر پر وزن ڈال کر کھڑا ہونا اور دوسرے پیر کو ڈھیلا چھوڑ دینا سستی کی علامت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ کچھ حضرات
تکبیر تحریمہ دل ہی دل میں کہہ لیتے ہیں، اس طرح کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ اسی طرح کچھ حضرات اللہ اکبر اتنی دھیمی آواز سے کہتے ہیں کہ اسے وہ خود بھی سن نہیں سکتے۔ ان دونوں صورتوں میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جس میں قیام فرض ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اگر کوئی اتنا جھکا ہو کہ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ لٹکائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچیں، اس کی تکبیر تحریمہ درست نہ ہوئی اور نماز شروع نہ ہوئی۔ ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو کم علم حضرات رکعت پانے کے لیے دوڑتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جھک جاتے ہیں۔ اس طرح کے اللہ کہتے وقت تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر اکبر کہتے وقت وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ جب کوئی امام کو رکوع میں پائے تو جماعت میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر قیام کی حالت میں کہے اور وقت ہو تو ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اللہ اکبر۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللہ اکبر۔ اگر اس کو یہ خوف ہو کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا اور اس کی وہ رکعت چھوٹ جائے گی۔ اس صورت میں وہ سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے، پھر ہاتھ باندھے بغیر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر سینہ قبلے سے پھرا ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے حضرات تکبیر تحریمہ کہتے وقت زمین کی جانب اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حالت ہو جاتی ہے اور اب ان کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں تکبیر تحریمہ درست نہ ہوئی اور نماز شروع نہ ہوئی۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تکبیر تحریمہ امام کے شروع کرنے کے بعد شروع کرے اور امام کے ختم کرنے کے بعد ہی ختم کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں، اس مقتدی نے لفظ اللہ امام کے بعد کہا اور اکبر کو امام کے ختم کرنے کے بعد ہی ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ درست ہے، اس کی نماز شروع ہو گئی۔ اب اس مقتدی کو دیکھیں، اس نے لفظ اللہ تو امام کے بعد کہا مگر اکبر کو امام کے ختم کرنے کے پہلے ہی ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ غلط ہے، اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اب اس مقتدی کا حال ملاحظہ فرمائیں، اس نے لفظ اللہ امام کے پہلے کہا اور اکبر کو امام کے ختم کرنے کے بعد ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس کی نماز بھی شروع نہ ہوئی۔ احتیاط اس میں ہے کہ جیسے ہی امام اللہ اکبر کی را کہے اس وقت مقتدی اللہ اکبر کہتا ہوا نماز میں شامل ہو جائے۔
اس طرح اسے ثنا پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ اسے بخوبی سمجھ لیں۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لٹکانا اور پھر ناف کے نیچے باندھنا خلاف سنت ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جانا اور پھر آگے لا کر باندھنا بھی خلاف سنت ہے۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔